نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز مہم میں الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کی تردید ہر احمدی کی ذمہ داری ہے تاکہ ماحول میں فتنہ و فساد کی بجائے امن قائم ہو۔ چنانچہ حال ہی میں تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ پر پروگرام زمانہ گواہ ہے کی قسط نمبر 124 ریلیز 14 ستمبر 2018 کے ذریعے سوشل میڈیا پر قادیانیوں کے ہوش ربا عقائد کے نام سے احمدیوں پر کئی غلط الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک الزام یہ ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ہیں، ایک جو مکے میں پیدا ہوئے اور دوسرے قادیان میں مرزا صاحب۔ ناظرین، کسی کے عقیدے کے برخلاف کوئی بات اس کی طرف منسوب کرنا سخت زیادتی اور ظلم ہے۔ اگر معترض نے یہ الزام لگایا ہی تھا تو اس کا کوئی معین ثبوت بھی پیش کرتے تو بات تھی، مگر اس کی بجائے انہوں نے محض حضرت بانی جماعت کی چند کتابوں کے نام لے دیے ہیں، حالانکہ مرزا صاحب کی 85 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں، اور یہ ساری کتابیں الاسلام.org کے اوپر موجود ہیں، یہاں سے یہ تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس حضرت مرزا صاحب نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا شاگرد اور ایک غلام کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ آپ اپنے عربی قصیدے میں عرض کرتے ہیں، انظر الیہ برحمت و تحنن یا سیدی انا احقر الغلمانی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کیجئے، اے میرے آقا، میں بھی تو آپ کا ایک ناچیز غلام۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کو تو یہ الہام ہوا جو آپ کے مسلک کی بنا ہے کہ کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام قسم کی برکتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہیں۔ اس لیے آپ کے دعویٰ مسیح موعود اور مہدی کی بنا ہی یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت اور آپ کی کامل اطاعت میں فنا ہو کر پایا ہے۔ آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محلقہ یہی۔ دو محمد کا اعتراض کرنے والے نے بطور ثبوت مرزا صاحب کی کتاب حقیقت الوحی کا بھی نام لیا، حالانکہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 115 پر حضرت مرزا صاحب کی یہ شاندار عبارت موجود۔ آپ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزاروں ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار فاضہ اس کے کسی فیض کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے۔ دوسری کتاب جس کا معترض نے نام لیا کہ اس میں دو محمد کا ذکر ہے، وہ ایک غلطی کا ازالہ ہے۔ اس میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے بطور بروز فنا فی الرسول ہونے کا یہ مقام بیان کیا ہے کہ جب انسان
اپنے محبوب کے علم اور اخلاق کا وارث ہونے کے بعد اسی کا لقب پا لیتا ہے اور بروزی طور پر اپنے اصل کی تصویر ہو جاتا ہے، نہ کہ حقیقی طور پر۔ تو حضرت مرزا صاحب نے اسی کتاب میں 2 محمد کے مضمون کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے 2 محمد نہیں ہو گئے، اور یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی ذات میں فنا ہو گئے اور فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے تو میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر کفار مکہ کے اوپر پھینکی، اور اس وقت آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 18 پڑھی، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے نبی جب تم نے وہ کنکر پھینکے تو تو نے نہیں بلکہ اللہ نے وہ کنکر پھینکے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں پیدا کردہ خدائی قدرت کی تاثیر سے کفار کا 1000 کا لشکر جرار پسپا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں، فنا فی اللہ کا مضمون ہے۔ اسی مفہوم میں سورہ فتح آیت 11 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کو جس سے آپ لوگوں کی بیعت لیتے تھے خدا کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جب آپ بیعت لیتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا تھے، اور اس پہلو سے آپ کا مقام ایک ذل کا تھا، یہ مضمون ہے جو حضرت بانی جماعت نے بیان کیا کہ ذل کا معنی ہے اپنے آقا کا سایہ، اور بروز اپنے آقا کی صفات میں رنگین، ان الفاظ کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے کسی کے بروز یا ذل ہو جانے سے اس کے 2 ہو جانے کا تصور نہیں ہو جاتا، چنانچہ یہی بات امت کے بزرگان نے بیان کی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آف چاچڑا شریف اپنی جو کتاب میں فرماتے ہیں کہ بروز یہ ہے کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے، جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں۔ پھر بانی مدرسہ دارالعلوم دیوبند، جن کی بات بڑی قطعی ہونی چاہیے دیوبندی حضرات کے لیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے۔ تو جیسا کہ بزرگان سلف کے ان حوالہ جات سے ظاہر ہے، بروز کا یہ مضمون اہل سنت کے ہاں مسلم ہے۔ چنانچہ شیخ الہند مولوی محمود الحسن صاحب نے مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی کی وفات پر ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، اور اس میں ایک شعر میں مفتی گنگوہی صاحب کو بانی اسلام کا ثانی قرار دیا۔ چنانچہ اپنے شعر میں وہ کہتے ہیں، زباں پر اہل ہوا کی ہے کیوں اولو حول شاید، اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی۔ تو ناظرین، دراصل یہ سب محبت و عشق کی باتیں ہیں، اور یہی بات حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمائی۔ آپ اپنے آقا کی ذات میں فنا ہو کر دراصل اس شعر کے مصداق ہو گئے تھے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، کہ میں تو اور تو میں ہو گیا، میں جسم اور تو جان ہو گیا، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور تو کوئی اور ہے۔ ورنہ جو حضرت بانی جماعت کا مسلک ہے اس بروز کے مضمون کے باوجود، وہ یہی مسلک ہے کہ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی۔